کلپ نمبر 356 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 83 سے 85 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ۔ ترجمہ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام، آپ کے گھر والوں میں سے آپ کی 2 بیٹیوں اور سارے مسلمانوں کو عذاب سے بچا لیا۔ البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام واہلہ تھا، وہ آپ پر ایمان نہ لائی بلکہ کافرہ ہی رہی، اپنی قوم سے محبت رکھتی اور ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، یہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان پر بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر بارش برسائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اس طرح عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی خوفناک بارش برسائی کہ جو گھندک اور آگ سے مرکب تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ بستی میں رہنے والے جو وہاں مقیم تھے وہ تو زمین میں دھسا دیے گئے، اور جو سفر میں تھے وہ اس بارش سے ہلاک کیے گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو اوندھا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی۔ آیت وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہ آیا۔ نمبر 2، مجرموں کے تاریخی حالات پڑھنا اور ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو۔ اسی طرح محبوب قوموں کے حالات میں غور کرنا محبوب ہے تاکہ اطاعت کا جذبہ پیدا ہو۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے قبیلے کا نام ہے اور ان کی بستی کا نام بھی مدین تھا۔ اس بستی کا نام مدین اس لیے ہوا کہ یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ایک بیٹے مدین کی اولاد میں سے تھے۔ مدین اور مصر کے درمیان 80 دن کے سفر کی مقدار فاصلہ تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دادی حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کے ہم قوم تھے اور آپ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے نہ تھے۔ قد جاءتكم
جاءتكم بينة من ربكم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، تو ناپ اور تول پورا پورا کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شرک کے علاوہ بھی جو گناہ عام تھے ان میں سے ایک ناپ تول میں کمی کرنا، اور دوسرا لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، اور تیسرا لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوششیں کرنا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر دینے سے منع فرمایا، اور زمین میں فساد کرنے سے روکا، کیونکہ اس بستی میں اللہ تعالیٰ کے نبی تشریف لے آئے اور انہوں نے نبوت کے احکام بیان فرما دیے، تو یہ بستی کی اصلاح کا سب سے قوی ذریعہ ہے، لہٰذا اب تم کفر و گناہ کر کے فساد برپا نہ کرو۔